کیا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاؤ، تعالوا، بلاؤ ان سب کو، آپ کے امتیوں کو، اور بولو اتل ما حرم ربکم علیکم، میں پڑھ کے تمہیں سناتا ہوں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ اب نبی سنا رہا ہے، الفاظ قرآن کے ہیں اور نبی پکار رہا ہے، نبی کی ندا کے ساتھ الفاظ قرآنی ہیں، تو اب پورے حساب سے بہت گھٹ بن گئے۔ اب پہلی حرام چیز کیا آئی؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو، شرک نمبر 1 حرام ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 حرام وبالوالدین احسانا، والدین کی نافرمانی نہ کرو، حرام ہے۔ فرما برداری کرنا ضروری ہے، نافرمانی حرام ہے۔ نمبر 2 حرام ہے، سمجھ گئے؟ اچھا جی، شرک حرام ہے تو کس معنی میں حرام ہے؟ اب یہ بھی تو سمجھنا ہے نا۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی کیا سمجھے ہوئے ہیں، جا کو بت کے سامنے مانگنا یا مندر میں ہاتھ اٹھا دینا یا بت کے آگے سجدہ کرنا یہ حرام ہے یا یہ شرک ہے، سمجھ گئے ہیں۔ وہی چیز بالکل حالات تبدیل ہو جائیں، کیا انہیں کیا ہے وہ جو کنگمم بولتے ہیں نا، کنگمم وہ لگا لے کو جاتا، انہیں کیا ہے سندل لگا لیتا۔ ہاں، فرق تبدیل ہوگا تو انہیں حلال ہوگا، انہیں حرام ہوگا۔ ہاں، انہیں کیا ہے دوپٹہ پیلا ڈال لے کو جاتا، انہیں کیا ہرا دوپٹہ ڈال لیا گا تو انہیں حلال انہیں حرام ہو جاتا۔ کیا اس کے ساتھ انہیں موز بھی کافر لے کو جاتا، انہیں اود بتی بھی بوندی لے ہو گیا تو انہیں حلال اود بتی بھی بوندی، موز بھی کافر کیا حرام ہو جاتا۔ ہاں، انہیں جاتا بت کے پاس جو کہ کیا ہے پتھر کا ہے، انہیں جاتا قبر کے پاس جس میں لیٹ کوئی بندے، وہاں گیا تو انہیں حلال ہو جاتا، انہیں گیا تو حرام ہو جاتا۔ حالات کے تحت سوائے ماں سوا کے چیزیں جو تبدیل ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے اعتقاد میں تبدیل ہونے کا۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ حلال ہے، یہ تو شرک نہیں ہے، یہ ولی جی ولی ہیں، ولی بدھ دونوں ایک ہوں گے کیا؟ نہیں ہوں گے۔ اچھے کون بولے دونوں ایک بول کے؟ دونوں ایک نہیں ہیں بولے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا دیں گے کیا؟ ہاں، اللہ اور ہے میں اور ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ملا دینا اللہ کی الوہیت میں۔ مخلوق اور ہے، آدم اور ہے، اللہ اور ہے، ملا دینا مخلوق کو؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کا معنی ہم مسلمانوں کے اندر کیا کیا چیزیں حرام ہو جاتی ہیں تب؟ اب دیکھیے لسٹ غور سے سمجھ لیجیے، غور سے سمجھ لیجیے۔ کسی بھی قبر کے لیے آپ جانا حرام ہے۔ قبرستان کی زیارت کر سکتے ہیں، الگ سے قبر کے لیے نہیں جانا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ من زوارات القبور، اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو زیادہ قبروں کی زیارت کرتی ہیں، درگاہ چکر زیادہ لگاتے سے وہ لوگ انچ مردان بھی لگاتے، ساتھ میں جاتے مجبوراً، کیا کرنا بیوی غصہ کر لیں گی بول کو، لیکن انہوں بڑے پیار سے جاتے، پورا ایک مرتبہ ایک حج کر کو آتے، ناگور کا نہیں تو کیا کولم کا۔ یہ جو ہے نا کسی بھی قبر کے لیے سفر کی نیت کر کے جانا اور عبادت سمجھنا حرام ہے۔ لا تشد الرحال، ہرگز سفر نہ کرو ثواب کی نیت سے، الا ثلاثۃ مساجد، سوائے 3 مساجد کی۔ اللہ کے رسول نے کہا ثواب کی نیت سے کوئی سفر جائز نہیں ہے۔ ہاں، عادت کے مطابق سفر کرتے ہو تو یہ اور بات ہے، لیکن درگاہوں کا جو سفر ہوتا ہے نا بڑی نیت کے ساتھ، پاک باز بن کو موٹے گٹے مار لیتا انہیں، وہاں جا کو طواف الگ کرتا، اس کے بعد کیا یہ جو ہے نا اللہ کے رسول نے کہا کہ حرام ہے تم پر سوائے 3 کے۔ ایک مسجد الحرام کعبۃ اللہ، وہاں جا سکتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ ایک مسجدی ھذا، میری مسجد
مسجد نبوی اور کہا کہ ایک بیت المقدس یہاں جا سکتے ہیں، مسجد اقصی. ان 3 مساجد کے علاوہ کہیں بھی جانا حرام ہے ثواب کی نیت سے. تو کسی بھی قبر کی زیارت ثواب کی نیت سے جانا حرام ہے، پہلی چیز. نمبر 2، کسی کے لیے بھی بن نظر روزہ رکھنا حرام ہے اللہ کے علاوہ. کسی کے لیے بھی نیاز ماننا اللہ کے علاوہ حرام ہے. کسی کے لحاظ سے بھی اللہ جیسا خوف کھانا حرام ہے. کسی کے لحاظ سے بھی اللہ کے قرب جیسا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا حرام ہے، خواہ وہ ولی ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، پیر ہو، نبی ہو، کسی کے لیے جائز نہیں ہے، سب حرام ہے. اسی طرح بدفعلی لینا بھی حرام ہے. ہاں، آپ کیا کہتے؟ گھر سے نکلے، کسی کا چہرہ دیکھ لیے، اس کا چہرہ دیکھو نکلا جی، کام ہی نہیں ہوا، اس کے اوپر جاؤں گا نہیں، اس کا چہرہ نہیں، بلی آڑے آ گئی، نہیں جاتا جی میں کام کو، آج بلی آڑے آ گئی. تو یہ جو سمجھنا ہے نا، یہ بھی حرام ہے، شرک کے اندر ہی آتا ہے، شرک کے اندر ہی آتا ہے، یہ بھی حرام ہے. کیونکہ نفع نقصان دینے والا ذات یہ اللہ تبارک و تعالی اوپر کی ذات ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے. تو اس طرح کی بدفعلی لینا یہ بھی شرک ہے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ کوئی سفر کے کو نکلتا تھا نا، وہ کیا کرتا تھا، ایک تیر چھوڑتا تھا. اگر سیدھے طرف چلے گیا تو خوش ہو کے جاتا تھا، اگر بائیں طرف چلے گیا تو سفر کو روک دیتا تھا. تو اسے کہتے تھے طیرہ، بدفعلی لینا. اللہ کے رسول نے کہا کہ الطیرۃ شرکن، بدفعلی لینا شرک ہے، شرک ہے. تم اگر بدفعلی لوگے کسی سے کہ فلاں گزرا تھا اس کے واسطے ایسا ہو گیا، یا بلی آڑے آ گئی تھی، نہیں رات میں نکلا کتے تب بھی بھوک لے گوتے مجھے تب بھی نکو بولا دل پھر بھی کرا. تو کتے بھوکنے سے اتنے بڑے کہاں سے ہو گئے؟ انہیں بھوکنا اس کا کام ہے، انہیں بھوک لے گو چھرنگا تمہیں نکلو نکلو ہیں. تو اس کے واسطے اٹھا کو تمہیں تقدیر کو لے لگا وہ سیٹ کرے تو کتے کے بھوکنے سے حرام ہے. تو یہ تمام چیزیں جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیے ہیں اپنے تعلق سے، ان سب کے اندر یہ اللہ تشرکو بہ شیئا کے اندر آ جاتا ہے کہ تم کو حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی، اب بعض لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا، بیٹھتے یا غوث کہتے، اٹھتے یا علی کہتے، یا غوث یا علی، یا غوث یا علی، اس میں پوری زندگی گزرتی، کبھی توفیق نہیں ملتی یا اللہ بولنے کی. ہیں یا اللہ بولنے کی کبھی توفیق نہیں ملتی، پکا حرام ہے. ندا اسی طرح کا خطاب جس طرح اللہ کو پکارا جاتا ہے، اگر کسی کو تم پکارو گے تو وہ حرام ہے، خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو. آپ یا محمد کہتے ہیں تو بھی حرام ہے. یا محمد آپ نہیں کہہ سکتے، یا اللہ ہی کہہ سکتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا یا محمد کہنے کا. ہاں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اللہ کے رسول اب کو یا محمد جو بھی پکارتے ہیں وہ اکثر جاہل قسم کے لوگ ہیں، عقل نہیں ہے ان کو. اور اللہ نے بھی پورے قرآن میں یا محمد نہیں پکارا ان کی عظمت کے لحاظ سے. یا ابراہیم پکارا ہے، یا آدم اسکن، اے آدم جنت میں رہو، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم ان کے دین سے تم رخ پھیر لیجئے. یا نوح کو پکارا ہے. اسی طرح کیا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ کو پکارا ہے. یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، عیسیٰ کو پکارا ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، داؤد کو پکارا ہے. لیکن پورے قرآن میں کہیں یا محمد نہیں آیا، کہیں نہیں آیا ہے. ہم سمجھتے ہیں یا محمد پکار کے بڑی عزت بڑھاتے ہیں، عزت اتارتے ہیں. کیوں؟ یا لگا کے خطاب کرتے ہیں تو کسے کرتے ہیں؟ تم غلاموں کو کرتے ہو جب بلانا پڑتا ہے، اے آ، یا کا مطلب آئے. تو کیا اللہ کے رسول اتنے گرے پڑے ہیں نعوذ باللہ کہ تم کیا مجلسوں میں بیٹھ کے کام بناتے، وہ بھی مجلس سے، وہ مولود کی مجلس کہتے، کہاں گلی کے کونے پہ ادھر سے کھارا پانی جالے کو تھا، اس سے نالا آلے کو رہتا، انہیں بیچ میں ڈال لیتے اسٹیج، انہیں بیٹھ جاؤ یہاں سے یا محمد بڑھ کو پکارتا انہیں. اور عقیدہ کیا رکھتا، اب اسٹیج میں انہوں کو رنگے گا تھے، اس کے بعد کھڑ جاتا الگ اٹھ کو، بیٹھتا بھی نہیں. یہ تو اللہ کے رسول وہاں اسٹیج میں. تو کیا اللہ کے رسول ان گلی کے نکروں میں ٹکروں میں آ کے بیٹھ جائیں گے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ تو اللہ کے پاس سب سے اعلیٰ جنتوں میں ہیں. تم کیسی عزت گراتے اور سمجھتے ہو کہ عزت بڑھا رہے ہیں؟
تو اللہ کے رسول کے لیے بھی جائز نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے جو زندہ و پائندہ ہے، جس کے لیے موت نہیں اور موت اس کے لیے سزاوار بھی نہیں. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَلَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَنَامَ، وہ سوتا بھی نہیں ہے وہ، اور سونا اس کے لیے زیبا بھی نہیں ہے، اونگ بھی نہیں آتی ہے اس کو، وہ اور ایک کی پکار کو سنتا ہے. تو وہ اللہ ہے، اس کو تم پکار سکتے ہو. بقیہ سب غوث، جیلانی، قدر، یالی، مشکل کشا، یہ سب حرام، یہ سب حرام اشیاء ہیں اور یہ سب بڑے گناہ ہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا. جن کا یہ وتیرہ ہے ان لوگوں کو بدلنا چاہیے، یا اللہ کے علاوہ کوئی اور خطاب نہ ہونا چاہیے. تو غرض کیا ہے، یہ پوری چیزیں حرام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں، الوہیت کے سلسلے میں.